نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان ساتھیو السلام علیکم. آج دی محفل مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوئی ہے. جس کے اندر میرے جیسے طالب علم دی بھی حاضری ضروری ہے. بحمد اللہ و بتوفیق اللہ تسا آباب دی زیارت دا شرف اللہ نے نصیب فرما دیتا ہے. میری جماعت دے مقررین اور خطبہ حضرات تشریف فرما ہے. قلت وقت دی وجہ تو انہوں نے ٹائم نہ مل سکیا. تو سب علماء کرام نے میری حوصلہ افزائی فرماندے ہویا اے حکم فرمایا کہ اسا تانوں اپنا وقت بھی دینے ہیں. اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکات دا نزول فرمائے. مفصل مدلل مولانا خضر حیات صاحب نے بھی بیان فرما دیتا ہے. ٹائم بھی چونکہ مختصر ہے، میں چونکہ صرف حاضری دی خاطر ہی حاضر ہو گیا. البتہ تہاڈا ذوق و شغف ویکھن نال قدرتی دل دے اندر جذبات پیدا ہو گئے ہیں کہ کم از کم ایک دو رکوع اللہ دے قرآن دے پڑھ کے تہاڈوں ترجمہ سنا دیتا جائے. یہ ساری مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ ساڈا ایمان دا حصہ ہے کہ جب تک اللہ دا قرآن نہ پڑھ کے سنایا جائے تو اپنے آپ نو بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کدھر ساڈا اپنا ہی ایمان ضائع اور برباد نہ ہو جائے.
اپنے ایمان نو بچاون دی خاطر قرآن و سنت بیان کر کے تانوں سنایا جاتا ہے، سامعین دی پرواہ کیتے بغیر اللہ دا قرآن سنایا جاتا ہے، چاہے سنن والے راضی رہن یا ناراض رہیں۔ کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان آدمی تھے جو اللہ دے قرآن نے سب تو پہلا فریضہ بیان فرمایا، جس فریضے دی ادائیگی نال کلمہ گو آدمی دائرہ اسلام دے اندر رہ کے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان سڈاونا سوکھا ہوتا ہے، مسلمان بن کے وکھاونا اے ذرا اوکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ دے قرآن نے مسلمان بن کے وکھاون دا سب تو پہلا فریضہ بیان فرمایا کہ جے تسا میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے تو میں رب یہ چاہنا ہاں کہ تسا اسے کلمے کے اندر ہی رہو، تھوڑی زندگی کی کوئی حرکت کلمے تو باہر نہ گزرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھن نال ذریعہ نجات نہیں، جب تک بندہ کلمے دے اندر رہ کے زندگی نہ بسر کرے۔ سب تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ جتھے بھی دین اور شریعت کا معاملہ آوے تو تواڈے دل دے اندر اگر کسی شخصیت یا ذات دا احترام غالب آنے لگے تو سب تو پہلے اپنے دل دے اندر تصور میرے محمد کی ذات کا کرنا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ تو ود کے اچھی شان و شوکت تو ذات و صفات والا دنیا تے اور کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر تے کتھے کدہ ہی کسے دی بات دا معاملہ کہ بھائی اے حضرت صاحب اور دی یہ بات ہے، قول ہے، یہ فرمان ہے، لہذا اسا اینو ہن کیویں چھوڑ سکدے ہیں؟ تو اللہ فرماندا ساریاں باتاں نو چھوڑ دیے ہے مگر میرے محمد مصطفیٰ دے بول نو چھوڑا دی اجازت کوئی۔ یعنی جتھے بھی دین و شریعت کا معاملہ آوے بات دا ادب کر تو بھی میرے محمد مصطفیٰ، ذات دا ادب کر تو بھی میرے محمد مصطفیٰ، میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جتنا دل ہو کے ادب تے احترام تو زیادہ کرے سے میں اللہ اتنا تینوں ایمان دے اندر مضبوط فرما دے سے۔ اور یہ میرا ذاتی اصول یا قانون نہیں ہے بلکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا۔ جتھے ذات تو بات میرے محمد مصطفیٰ بھی آ جائے میرے نزدیک
سب تو زیادہ اگر عزت رفعت دا دنیاوی لحاظ نال یا رشتے دے لحاظ نال یا دین دے لحاظ نال میں اپنے باپ حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ تو ود کے کسی نے نہیں کچھ سمجھا، مگر اپنے باپ حضرت علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ ورگے کروڑا رل کے آ جائے تو انہاں دی بات ٹکرا جائے میرے محمد مصطفیٰ نال، انہوں تو میں اپنے محمد مصطفیٰ دی جتی تو قربان کر سکتا مگر محمد دی بات میں چھوڑا دی گنجائش ہے بالکل نہیں۔ سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ ہے تو والد صاحب اور فرمائیتے ہوں دے بازے بازے بے ادھے کے وے دیو میں تو سونا ہی کوئی ہو سی توجہ کرو ٹائم تھوڑا مختصر ہے توجہ کرو سونے محمد الرسول اللہ دی بات آئے تو میں اگو سامنے پیش کرا اپنے باپ دی بات تو انہیں سمجھو کہ میں صرف دعوے دی حق تک کہا میرے اندر ایمان و اسلام موجود کوئی نہیں ہے۔ شخصیت کی عزت قدر تے ادب تے احترام کرنے تو ساری شخصیت انسانیت کا صحرا بن کے آیا ہے تو محمد مصطفیٰ آیا ہے۔ بات اور اقوال کا اگر سردار بن کے آیا ہے تو محمد خیر الانام بن کے آیا ہے۔ سارے اقوال قربان کر دیوا جتھے بول میرے محمد معصوم دا آ جائے، ساریاں رشتہ داریاں تو ذاتہ محمد کے قدمہ تو نچھاور کر دیوا جتھے ادب میرے محمد کی شخصیت کے ذات آ جائے۔ جدہ بندہ اے اپنے دل دے اندر کامل درجے دا یقین پیدا کردا ہے، اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ ایسا آدمی کبھی بھی کلمہ اسلام تو باہر جا سکدا بالکل نہیں۔ اسی واسطے اللہ دے قرآن نے قانون بیان فرمایا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او ایماندارو چاچا مہربان جاگنا بیٹھا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جتھے میرے محبوب دا بول آ جائے، میرے محبوب دی بات آ جائے، میرے محبوب دا بیان آ جائے، تول خیال کرنا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ول میرے محبوب دے بول دے بات کسی دی بات تے بول تے بیان دی ضرورت، بولو بولو تو صحیح، میرا محبوب آخری خطیب بن کے آیا، اس تو پہلے جنہوں نے بولنا ہے بول کے ٹر گئے، ہن یہ جڑا خطیب بن کے آیا ہے اس کے بعد اس ورگا کوئی خطیب دن قیامت تک آ سکتا، لہذا جی آخری بن کے آیا ہے قرآن بھی میرے محمد بیان آخری بن کے آیا ہے، میرے محبوب نے بولنا ہے تو اس قرآن پاک نال بولندیاں جانا ہے،
تے اس اپنی مرضی نال نہیں بولنا بلکہ اس محمد مصطفیٰ نو بلواون والا کون ہے؟ معلوم ہویا اے بھی اللہ دی پسند بن کے آیا ہے تے ادا مبلغ بھی میرا محمد مصطفیٰ اللہ دی پسند بن کے آیا ہے جتھے میں رب دی پسند آ جائے اتھے جو نبیاں دی پسند نہیں چل سکتی اتھے مرکزی دی پسند نہیں چل سکتی اتھے حیاتی تے مماتی یا عشاتی دی پسند نہیں چل سکتی جو اپنے اندر ایمان رکھنا تو میں رب دی پسند نو تے پسند کر تے تیرے ایمان نو میں اللہ خود پسند فرما لینا لہذا اللہ کریم نے فرمایا جتھے میرا محبوب محمد معصوم دا بول آ جائے ول اس دے بولنے کے بعد کسی اور دے بول کی ضرورت بولو مثلا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا السماوات والأرض الغيب إلا الله قل بولو میرا سید رسول بولو میرا ختم رسول تے حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے لفظ قل دا معنی فرمائندے ہیں بولو میری دنیا دے لگو باغ دا انمول پھول قل السماوات والأرض الغيب إلا الله ہر پردے دی حقیقت علم رکھنے والا کون بولو یہ پیغمبر دا بول آیا کہ نہیں تے اس نو بلواون والا کون ہے اللہ فرماندا قل بولو میرا ختم رسول اللہ نے پیغمبر نے فرمایا تے خود اللہ تے بلوندا دنیا نوں دسا دے تے عالم الغیب کون ول بھی کچھ گئے اندر کے کھوٹے کھلوتے ہیں انہوں نے آخیا کہ ذاتی علم تو کھولے مگر اس ذاتی علم وچوں محمد کو اللہ نے عطائی علم غیب دے دیتا ہے اللہ فرماتا ہوں بولو میرا پیغمبر اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب علم غیب تو خزانے رکھنے والا کون ہے دھیاں تے پوتر دے خزانے کا مالک کون ہے سامن والا کون ہے موت و حیات کا مالک کون ہے خوشیاں تو غمیاں دون والا کون ہے تو تساں بک درم ہو کنا کے پان والا کو ملواون والا کون ہے اللہ فرماتا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ تو دسا دے کہ علم غیب کے خزانیاں کا مالک کون ہے حاضر تے ناظر والا کون ہے باقی رہ گیا تو میں محمد کی ذات کے بارے میں غلطہ تو میں محمد خود کو عالم الغیب میں عالم الغیب کوئی نہیں اللہ پاک نے فرما دیتا ہے جتنے میرے محمد کا بول آ جائے کلیمر والا قرآن ہوئے تو بول بول سناون والی میرے محمد کی زبان ہوئے قرآن اس قرآن کا خطیب مبلغ کی زبان بن کے آئی ہے انہیں قرآن کے اندر دل کے امت کا کوئی شک تو شروع کا کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا انہیں صاحب قرآن محمد کی زبان کے اندر بھی کبھی کوئی تغیر کا ہر بھی پیدا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا اللہ فرماتا ہے قرآن کا میں رب کی کلام رحمان
جان محمد خیر الانام ہے لہذا جنہیں میرا محمد کو لینا لینا ہے وہ من کی زندگی گزارنے والا کبھی ایمان کو پیر رہے سجدہ نہیں کم از کم نعرہ تکبیر دا جواب تو ایک باری انج دیو جو ایک باری ستو ہے ایمان حل نعرہ تکبیر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جدائے بول دیتا اور ہمیں کوئی کتاب لے کے آ جائے ہمیں نبی لے کے آ جائے ہمیں چھوٹی لے کے آ جائے یہ اگر ایمان دے حجرانا ہے تو میرے محمد کی بات میں اپنے دل دے مرتکا لے ولا اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ کریم فرمانا تو خود اپنی زبان حال نالا میں بھی توڑے یار بشرا ذات یاد نال میں توڑے برگایا مگر مقام کے لحاظ نال اللہ نے ساری دنیا کو عالم محمد و مقام دیتا ہے لہذا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تاری تو میری ذات جو فرق کوئی نہیں مگر جڑی میں بات لے کے آیا یہ وہی بات بھی دنیا تو ہو کوئی نہیں ہے لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے جدائے بول بولیا جے پر ایمان دے بھیج رہنا ہے تو سوہے محمد مصطفیٰ نو اگرے کاروں بشر مننا پڑنا ولا اللہ دے پاک پیغمبر پہ بول بولنا لا سونا محمد رسول اللہ لوگ آخر کے مرے سن دیتا ہے کئی نے آخر کتنا بھی خزکار سن دیتا ہے کسی نے آخر کہ جمعرات میں ساڈے موڑے کے اندر بھی آ رہی ہیں کسی نے آخر دوروں کو چایا لینا ہے کسی نے آخر اتنے بج کے سب مارو کا خود سن لیں گے کسی پوچھا کرنا تو کسی پوچھا کرنا ہے تم اپنی زبان حال میرا محمد رسول اللہ دنیا میں پڑھ کے سنا لا تسمع الموتى وتعدي تمہیں سن سکتے اللہ کا مینوں بھی آتا پیا میرا محمد جو تم سچ مارے تیری بھی مویا سر نہیں طاقت رکھنا قرآن سچ دے فرمائے بولو ہاں اور اتنے بھاوے فضائل اعمال آ جائے یا المحند علی المفند آ جائے اللہ فرماتا ہے ہر کی شخصیت میں چھوڑ ہر کی ذات میں چھوڑ ہر کی بات میں چھوڑ یہ بات کی عزت کرنی ہے تو میرے محمد کی کر یہ بات کی عزت کرنی ہے تو بھی میرے محمد مصطفیٰ سمجھ آتی پئی تو جڑا بندہ انہاں چیزاں دے مخالفت چے او بھاوے کلمے دیاں تسبیحیں پڑھے پر حال او بار بار ودائے اسلام دے اندر بولو اسلام دے اندر اگر رہنا ہے ساری دنیا کے کھولوں کو چھوڑ کے ایک دور پھٹ میرے محمد پاک اسا تو سارے مسلمان بیٹھے ہیں اس گل نال اتفاق ہے تہاڈا بولو قرآن نال مخالفت جڑا آدمی کردا ہے کبھی میرے محمد مصطفیٰ لوہے تے عاشق ہو سکدا ہی مندے ہو جڑے مندے ہو تھوڑا جہا ہاتھ کھڑا کریا اے سجے کھبے وکھیا ہے نعرہ تکبیر خیر بارہ ول اختلاف پیدا ہو گیا کوئی آکھن لگے کہ نہیں جناب مردے سن دن تے کوئی آدھیان مردے بولو مردے سن دن تے کوئی آدھیان مردے نہیں سن دے تے کچھ آکھن لگے جے انہاں دا عقیدہ ہے بھی صحیح سنن والا تو انہوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا کسے تے سختی نہیں کرنی چاہیے تو ست جنابی نے فتح علی مشین چاہیے تے جیڑا گھر مشین لے آتے آئے اس کیا حرام
بنتا دنیا تے کوئی نہیں تے جڑی مشین قرآن پہ بیان کرے گا وہ تو انکار کرنے والا بھی حلال دا کوئی نہیں ہے یہ ہزار جگہ اتنے بھی لڑائی پا گئی ہے جڑے آدم سنتے وہ بھی ٹھیک ہے تے جڑے آدم نہیں سنتے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ فرماتا میرا پیغمبر میرا قرآن تو پھلے پھلے تو مایا مایا کرو انہیں رل کے انسان ضرورت نہیں ہے لہذا پہلے فتوا تو پیچھے مسئلہ سمجھا اللہ فرماتا من ازلو من بولو جا من ازلو والے بن چوی پارا اللہ کریم فرماتا من ازلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا غالبی قبرہ تو من کے سڑ پہ مریندا ہے تے وہ اللہ دا قرآن لیا تھا کھڑیتا ہو میرا محمد بھی پڑھ پڑھ کے کھڑا سنائندا ہو تے جیڑا غالبی انہاں نو سڑ پہ مریندا ہے من ازلو دسو مالیو انہاں تو وڈائی تو ٹھکری اج توڑی دکھائی لے من ازل اس تو وڈائی کو بے ایمان ہو سی جڑا میرے محمد دے قرآن دا دشمن تے میرے محمد دی بات دا بولو نا یار پھر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے میں آج ادھا سپارہ انشاءاللہ پڑھنا ہے اللہ دا قرآن ہاں وہ ڈیلی میں سے اللہ کریم نے سمجھا دیتا ہے جتھے پاک میرے محمد مصطفیٰ بھی آ جائے تو ساتھ بھی پڑھ کے سنا من والی میرے محمد پاک ہو اس کا جو کر ادب نہ کرے شیطان در ایمان ہے سجدہ کوئی نہیں ہے پھر اللہ کے قرآن نے فرمایا لا تکلیفاں دین والا کون ہے خوشیاں دین والا کون ہے خوشیاں نو تنگیاں نال تبدیل کرن والا کون ہے فإن مع العسر یسرا تنگیاں بھی دین والا کون ہے تو تنگیاں نو آسانیاں نال تبدیل کرن والا کون ہے جدا تو من سے اللہ دی ذات دا واسطہ یار کوئی ایمان دی رنگی اندر لئی بیٹھا ہے تھوڑا بھی ایمان کا سبوت ہے جو منگے کہ محمد کا قول سچا کہ اللہ بھی قرآن کی کلام بھی سچی ہے تو اپنی ایمان نال بس جب تمری کی آسانی اللہ بندہ ہے والے طویل کو من دیا کھلوتا نہ ہے والے طویل رتبہ پر بیٹھا ہے معلوم ہے کہ اللہ کا پیغمبر کی بات میں سمجھنے کوئی نہیں ہے تو لہذا میرے پیغمبر کی بات کا انکار کرنے والا مرضی کا ہو یا میری جماعت کا ہو پہلے درجے کا الٹا ہو سکتا ہے میرے محمد کو مطلع اللہ ہو سکتا ہے کتنے میرے محمد کا بول اتنے دنیا چھوڑ دے مگر میرے محبوب کے بول میں چھوڑا بھی اجازت ہے بولو پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے بولیا بولو میرا سونا محمد رسول اللہ دنیا نو سمجھا دے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا موت دین والا کون ہے زندگی بھی دین والا کون ہے بخش کے اٹھا بیٹھا ہے موت و حیات کا
مالک کون ہے؟ اللہ کریم فرماندا ہے نہ کہندے بھوکیاں نال کو مردا تے نہ کوئی مویا جی سکدا کیونکہ بھی فیصلے فرماون والا کون ہے؟ اچھا والا اللہ کریم نے سورہ محمد رسول اللہ نے فرمایا اے بھی اعلان کر کیوں تیرے دشمن گھیرے تے دشمن کو بناون والا شیطان ہونا ہے لہذا میرا پیغمبر جب تو ساڈا پیغام پہنچاونا ساڈا بیان سناونا جب ہے بولنا رب کی پسند بن کے آن والے مگر شیطان نے تو تیرے نال مقابلہ ضرور کرنا ہے تیری ذات کا بھی مخالف ہونا ہے تو تیری بات کا بھی مخالف ہونا ہے مگر ساڈا ہے میرا پیغمبر واللہ بچا کے رکھنے والا کون؟ بولو تیری حفاظت کا ذمہ دار کون؟ تے تیرے ذمہ کم کیڑا بلغنا ونزل الیک میرے رب تو ساڈا قرآن پڑھ کے سنائی دیا جانا باقی رہ گئے تیرے مخالف تے دشمن ایمان دے نال نپٹنا میں رب دی ذمہ داری ہے تیری حفاظت کا ذمہ دار کون ہے بلکہ میں رب کا قانون یا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء بول بولے بولو سورت یوسف دی آیت وہ پڑھی ہے کذالک لنصرف اللہ فرماندا ہے او شیطان تو ہر پاسے منہ مار سکدا ہے مگر جنہاں نو میں اپنی رحمت دی چادر وچ لکا لواں تیرا اس پاسے میں منہ منجن دینا ہی نہیں میرے نبی والے پاسے تو جا سکدا بولو ہاں نبی تے امتی چ فرق ہی ہوئے امتی خود بریائی تو بچدا ہے انجے نا خود اسا بریائی تو بچدے ہیں مگر نبی دی ذات والے پاسے اللہ بریائی نو ہٹا چھڑے گا تو اس پاسے جانا ہی نہیں اور سمجھیں دے پئے ہو اتھے لفظ بولے انہو من عبادنا مخلصین لکھی ونی تو زیر زبر دا فرق ہے مخلص تے مخلص مگر مانوی لحاظ نال زمین و آسمان دا فرق ہے اللہ نے ایک جگہ دے فرمایا فدعو اللہ مخلصین بولو جا فدعو اللہ مخلصین مگر ایتھے فرمایا انہو من عبادنا المخلصین اللہ فرماندا ہے تساں میری عبادت ان کرو کہ مخلص ہو کے ہر شرک کو بچا کے کرنی ہے تساں بچ کے رہو تو مخلص بن سو مگر اساں انہاں نو بچا کے رکھیا او مخلص بن کے آئیں تے مخلص وہ جنہاں نو چنن والا کون اللہ فرماندا ہے انہو من عبادنا المخلصین اقول شیطان بھی اللہ میں کہتے آتا ہے
مگر جڑے تیرے مخلص بندے انہاں تے میں ابلیس دا پاؤ چل سکدا نو ڈلے پائے گا اے میں آئے اللہ عبادک منہم المخلصین اسے قرآن دی پڑھدا بیٹھا کہ نہیں 31 سپارہ تا نہیں تو تو صاحب بولے کیوں نہیں شک پہ دیئے نے کہ نہیں آپ کا نہیں کھڑ کے بیٹھا تھی بیٹھا اللہ دا قرآن دا اللہ عبادک منہم المخلصین جڑے تیرے چنے ہوئے بندے سے امت میرا زور امت میرا پھوکا امت میرا منتر امت میرا دل چل سکتا نہیں ہے کیونکہ تو انہوں نے تو پورا متی چادر پا چھوڑی ہے تھوڑے بہت ہم خیال کر میرا اجے بھی آخ کہ نبی پاک جب چل گیا تے اثر ہو گیا معاذ اللہ 6 مہینے انہوں کا دماغ ٹھکانے تے کوئی نہ رہ گیا معاذ اللہ سونے محمد پاک تے جادو دا اثر ہے کہ مردمی قوت نارے ہوگا معاذ اللہ سونے محمد پاک تے جادو دا اثر کیتا کہ پیغمبر کے داری والوں وال بھی جھڑن لگا یہ گلاں کوئی بے حیا نہیں کر سکتا محمد مصطفیٰ دے منن والا نہیں کر سکتا جڑا پیغمبر دی ذات دی عزت کو قدر کرنا ہے جڑا پیغمبر دی بات دی عزت کو قدر کرنا ہے وہ قرآن میں منے گا کہ شیطان خود بھی منی کھلوتا اللہ ہر قید کے میں دور چلانے مگر جنہوں تو چن لونا انہاں دی ٹھوک تے بھی میرا اثر چل سکتا کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ صرف میرے نبیوں کی گل نہیں یہ صرف نبیوں واسطے گل کرائیں چاہ بل میرے محمد کو ادب کرنے والے کی عزت کا پتہ کینوں کہتے لگ سی دنیا نو وہ جوڑا میرے محمد کا ادب کرنے والا میرے محمد کی ذات کی عزت کرنے والا میرے محمد کی ذات کی عزت و ادب کو قدر کرنے والا یوں یا تم جرون لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا سارے ایماندار بنے ہوئے ایمانداروں کی خصوصی انبیاء کی کوئی صفت شان بتا اللہ فرماتا لا ربهم يتوکلون ومن علوم تیرے بھروسہ سے امید کہیں دے تیرے گھر والے بھروسہ رکھ دے تو کہیں دے آسا سی امید کا نیبر کے مرکب نہ جاتا نبی سڑ مرے نہ گئے ولی سڑ مرے انہوں نے میں محمد نے سبق دیتا ہر وقت ہر ویلے سونے والا کون ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے لہذا جڑے انہوں سلطی جو خدا کو ایمان رکھنے والے لوگ اللہ فرماتا ہے ابلیس لیس لہو سلطان یہ مومنہ کی جتی تو بھی تیرا زور چل سکتا مندے کرما لے یا اینج کرو یا اینج کرو کوئی تو کرو یہ میری بات نہیں یہ سورہ محمد مصطفیٰ کی زبان ہے میرا محمد مصطفیٰ جتنا زیادہ مضبوط تیرے اندر میرے محمد کا ادب پیدا ہو سی اتنا زیادہ اللہ تیرے دل کے اندر ایمان میں مضبوط فرمانے سے گل ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہاں جی میں اپنے کسی بزرگ کا نام لوا اپنے کسی اکابر کا نام لوا پھر تسا اعتراض کرو جیڑا کلمہ محمد پاک دا پڑھدا ہے انہوں چاہیے کہ میرے محمد مصطفیٰ دے ادب نال اتفاق کرے اتھے کوئی جماعت کی تقسیم نہیں ہے یہ میرے محمد پاک دا کلمہ پڑھدا ہے پھر اپنی جماعت مولیوں کے اکابروں چھڑ کے عزت
عزت و قدر میرے محمد پاک دی کیونکہ ایمان دا محور تے معیار بنیا ہے محمد مختار بن کے ہور تا ہور رہ گئے اللہ فرماتا ہے او میرے نبیوں یہ بالفرض تواڈی موجودگی دے اندر میرا محبوب محمد معصوم آ جائے تو اتھے پھر تسا اپنی تقریراں تے اپنی باتاں چھڑ دیونیاں لتؤمنن بہ میرے محمد دی بات نہیں کرنا میرے نبی کی موجودگی کے اندر تک کسی نبی کی نبوت نہیں چل اتنے بزرگوں کے قول کی کیا حیثیت ہے ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے میں نے بڑی حیرانگی ہوگی جدہ آمنے سامنے دو جماعتوں کا مناظرہ یا مباحثہ ہوتا ہے ایک جماعت جڑی مطالبہ کرتی ہے بھئی آیا اتنی کتابوں پہ انہاں جو تو اپنا عقیدہ ثابت ہے مسلمان تے دوئیوں کتابیں جو عقیدہ ثابت کرتا مسلمان دا عقیدے دا گواہ تا قرآن بڑھ گیا انہوں چاہیے وہ آنکھیں کہ اپنا عقیدہ تو قرآن تو ثابت انجے ہے کہ نہیں بلکہ اے میاں دیوبندیاں دے خلاف انہاں دا مذہب لہذا دیوبندی نہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ نے بھی نہیں آتے ہیں ایک دن انہاں فرمایا بھی اے میں نو ہر وقت آتے ہیں دیوبندی نہیں انہاں فرمایا میں ایک دن تنگ ہو کے آکھا ٹھیک ہے میں دیوبندی نہیں تو سب مسلمان نہیں دیوبندی نہ ہونا کوئی بے ایمان ہونے کی علامت نہیں قرآن تے محمد کی بات کا دشمن ہونا یہ بے ایمان ہونے کی علامت سونے محمد مصطفیٰ کی عزت قدر جتھے میرے محبوب محمد معصوم کی عزت کا معاملہ آ جائے اتھے ساری دنیا نے قربان کر دے مگر محمد اللہ رہا تا اللہ کریم نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول ہوں میرے خیال کاوڑ تواڈی مٹھی ہو گئی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی جتھے بول میرے محبوب محمد معصوم دا آ جائے اتھے ول کسے ہو دی ذات بات چل سکدی بولو مثلا اللہ دے پاک قرآن میں ول سونا محمد دی پاک زبان پہ بیان فرمائی ہے اللہ کریم فرماتا اللہ یخلقون شیئا وهم یخلقون ساری کائنات رل کے آ جائے مکھی ساری نو بناونا تا اپنی جگہ تے رہیا میری مکھی بنائی ہے ایک پر ٹوٹ جاوے سارے رل کے آون کوئی ٹھوکے مارن والا کوئی منتر چلاون والا کوئی ہارے تے واسطے تے محبت وسیلے چڑھان والا کوئی پنجاں تے 11 تے 12 دے ہارے دین والا سن لو مکھی بناونا تا بڑی اوکھی گل نہیں میری مکھی تے ٹوٹے ہوئے ایک پر گبھن کی طاقت رکھ دے کوئی نہیں ہے اچھا جو والی میرا پیغمبر آتے کھلوتے کہ اساں پلیتاں تے پاک سادی سندا نہیں تے انہاں دی موڑندا نہیں ہے انہاں نوں اے کھلے سد مرے دے انہاں دے بارے آپ دے اموات اچھا جو والا ابو مردے آنکھ تے آنکھن جو سردے ہیں پہلے پہلے آنکھ مردے ہیں جو والی آنکھن کے سردے ہیں انہوں آنکھ غیر و آحیاء سندے فتاؤنا جو زندہ ہونا میں اللہ کا اعلان غیر و آحیاء زندہ کوئی نہیں ہے سندے فتاؤنا جڑے زندہ لہذا اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بھی فرما دیتا ہے کوئی کھ نہیں کرن دی طاقت نہیں رکھدا تے جڑے مر گئے نہ پلیتاں دی سن دے تے نہ بولو
پاکاں دی سن دین اچھا والا اور ایک اور بھی تھوڑا جہا چھوٹا جہا مسئلہ سنا دے اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھ کے فرمایا اللہ اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرا نبی وچ موجود ہے تو دی موجودگی کے اندر اچھا بولن کی بھی اجازت کوئی نہیں ہے کہ میرے نبی کی موجودگی کے اندر اچھا بول پے تا انتحبت اعمالکم میں اللہ تعالی ایمان تے عمل بھی ذات برباد کر دیں لہذا میرے محمد کا حیات احترام تے ادب کرنا ہے کہ میرا نبی تواڈے وچ موجود ہے تو اچھا بولن کی اجازت کوئی نہیں ہے کہ والا اللہ نے غالباً پنویں پارے کے اندر فرمایا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة جب تو انہاں دے وچ كنت فيهم جب آپ انہاں دے وچ تو حاضر تو ناظر ہو میرا پیغمبر اس وقت تیری موجودگی کے اندر کوئی نماز با جماعت امامت کوئی نہیں کرا سکتا جب تو وچ موجود ہو فاقمت لهم الصلاة اقامت صلاۃ خود کرائی کر نماز خود پڑھائی کر جماعت خود کرائی کر لہذا معلوم ہوا اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کریم نے فرما دیتا ہے یہ تیری تو زندہ موجود ہے انہاں دے وچ حاضر تے ناظر ہو جماعت مصلی امامت تے خود کھڑا ہویا کر تے جڑے اج آدم تے سونا نبی حاضر ناظر ہے دم قدم پڑے کرو تے حضرت کی ہے یا موجود تو ول نماز دے ٹائم تے مصلی تے خود چڑھ کھلوتا ہے اپنے ایمان نال دس اس پیغمبر کا ادب کیتا کہ کوئی نہ کیتا اس نے پیغمبر کی ذات کے نال بے حیائی کیتی کہ کوئی نہ کیتی اللہ کا قرآن ادب فاقمت لهم الصلاة جتھے تو وچ موجود ہو تو نماز آپ پڑھائی کر تے ول جدا اتھے نماز دا ٹائم ہو کلیم اللہ خود مصلی تے چڑھ کھلوتا ہے تیرا ملا خود مصلی تے چڑھ کھلوتا ہے تے کم از کم اس نو دا حیا کرنا چاہیے ہے جڑا ہر ذات محمد حاضر بھی ہے تے ناظر بھی ہے جب ہر ذات موجود ہے تب المصلی تے پیچھے کا پلیت کو چڑھیا کھلوتا ہے معلوم ہوا ادب اس کے اندر ہے جس نے پیغمبر کی بات کو مان لیا ہے جس نے پیغمبر کی ذات کو مان لیا ہے زندگی میں پھر ملے گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم